اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس شہید کے بارے میں ذکر کیا جائے گا وہ ہے محسن حججی۔ ان کی ایمان افروز سوانح حیات، ایک ایسے نوجوان کا ذکر کہ جس نے اپنے کردار، تقوی اور لازوال قربانی سے عصر حاضر میں جذبہ کربلا کو تازہ کر دیا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ عشق الہی اور دفاع وطن کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے ایک سچے سپاہی کی داستان ہے کہ جو ہر مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ انشاءاللہ کہ اس کی جتنی بھی آڈیوز بیان کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا میں شہید میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 5 بیان کریں گے، اور اس میں کچھ یادیں، کچھ باتیں تھیں شہید محسن حججی کی نانی اشرف شفیعی کی زبانی۔ کیا کہوں اس بچے کی تقدیر کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ میرے ماشاءاللہ نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں اور بھی ہیں، مگر ان سب میں محسن کی بات الگ ہی اور تھی۔ محسن مجھے بہت پیارا تھا۔ میں نے ایک دن بھی محسن کو دیکھے بنا نہیں رہتی تھی۔ بہت زیادہ شرارتی نہیں تھا، بہت سمجھدار تھا۔ ایک بار جب چھوٹا تھا تو سائیکل سے گر کر اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ محسن نے کہا اب تو نانی میرے لیے جوس کے ڈبے لائیں گی، مگر ہم بجائے جوس کے ڈبوں کے اس کے لیے پھل لے گئے۔ ایک بار کولڈ ڈرنک کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی کہ زور سے زمین پر گری شیشی اور اس کی بھووں میں گر گیا۔ کئی ٹانکے آئے۔ اس طرح کی تکالیف اس کو پیش آتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کو محسن کی اتنی سی بھی تکلیف برداشت نہیں تھی، اتنی کمزور دل تھی کہ فوراً رونا شروع کر دیتی۔ محسن کی ماں میری سب سے بڑی بیٹی ہے۔ میری اور بیٹیاں کہتی ہیں کہ محسن کی ماں کی مثال حاجیہ آمنہ کی سی ہے۔ حاجیہ آمنہ میری خالہ کا نام تھا۔ وہ صبح اٹھتی ہی قرآن کی تلاوت شروع کرتی، پھر اپنا کوئی کام نمٹاتی اور دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کرتی۔ اس طرح ایک دن میں پورا قرآن ختم کر لیتی تھی۔ محسن کی ماں بھی ایسی ہی ہے۔ جب بھی میں گھر میں ختم قرآن رکھتی ہوں ایک دفعہ میں ہی 6 سپارے ختم کر لیتی ہے۔ ہرگز نہیں کہتی کہ تھک گئی ہوں۔ بہت ہمدرد، سخی ہمارے خاندان میں جو جس کو بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، محسن کی ماں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن پڑھ دیں۔ محسن جب 10 سال کا تھا میں نے اپنے گھر اول محرم سے 10 محرم تک مجالس کا سلسلہ شروع کیا۔ میں نے ہی محسن سے کہا تھا کہ محسن تمہیں حدیث قصہ پڑھنا ہوگی۔ محسن جب حدیث قصہ پڑھنے کرسی پر بیٹھتا تو اس کے پیر کرسی سے زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ پڑوسی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا وہی نواسہ شہید ہوا ہے کہ جب حدیث قصہ پڑھنے کرسی پر بیٹھتا تھا تو پیر کرسی سے زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے آتا اور سب مل کر مجلس کے کاموں میں میری مدد کرتے۔ اتنی چھوٹی عمر میں محسن کے اندر احساس ذمہ داری میرے لیے باعث تعجب تھی۔ مجلس کے کاموں میں سب سے سخت کام مجھ سے ضد کر کے اپنے ذمہ لیتا۔ شب جمعہ اپنے دادا کے ہاں زیارت عاشورہ پڑھنے جاتا تھا۔ محسن کی ماں کا کہنا تھا کہ میں محسن کو زیادہ کہیں نہیں لے جاتی کیونکہ مسلسل روزے سے ہوتا ہے، آدھی رات کو پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 40 شب جمعہ جب محسن نے جمکران جانا شروع کیا تو میں نے ایک روز محسن کی ماں سے کہا ایک شب ہم بھی محسن کے ساتھ جمکران چلتے ہیں، لیکن پھر محسن سے نہیں کہا کہ اسے ہمیں لے جانے میں پریشانی ہوگی۔ میں جب محسن کو دیکھتی اور اس سے پوچھتی کہ محسن کیسے ہو، ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا، پھر سینے پہ رکھ کر ذرا جھک کر کہتا خدا کا شکر۔ ایک دن میرے کمرے کے لیے چھت کا پنکھا لا کر لگایا، پھر کہا مادر جان جو بھی کام ہو مجھ سے کہا کریں، مجھے آپ کی خدمت کر کے اچھا لگتا ہے۔ اور میں بھی محسن کے صدقے واری ہوتی نہیں تھکتی تھی۔ محسن جب شام جا رہا تھا خدا حافظی کے لیے میرے پاس آنا چاہا۔ جب مجھے فون کیا کہ ہم نجف آباد میں نہیں تھے، محسن نے مجھے نہیں بتایا کہ شام جا رہا ہوں، بس یہ کہا کہ مادر جان خدا حافظ۔ کہا سنا معاف کیجیے گا، آپ اپنے محسن کو کچھ دن تک دیکھ نہیں پائیں گی۔ اگر مجھے محسن کے ارادے کا معلوم ہو جاتا تو میں جیسے بھی ہوتا محسن سے ملنے پہنچ جاتی، اور یہ بات میرے دل کو غمگین کر دیتی ہے کہ میرا محسن چلا گیا اور میں اسے دیکھ نہ پائی۔ شہید محسن حججی کی بہن زہرا حججی کی زبانی۔ شہید محسن حججی کی بہن زہرا حججی کہتی ہیں کہ میں جب چھوٹی تھی اگر کوئی لفظ غلط کہہ جاتی تو محسن کئی دن تک میرا ریکارڈ لگاتا، کہتا زہرا پھر سے کہنا، کیا کہا، دوبارہ کہنا میں نے سنا نہیں، پھر خود اس لفظ کو تکرار کر کے میری نقل اتارتا اور خوب ہنستا۔ مگر میں بھی جب محسن
میں بھی جب محسن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی نوحہ خان کی طرز میں نوحہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا تو میں اس کی نقل اتارتی تھی اور اس کا ریکارڈ لگاتی اور اس طرح اپنا بدلہ لیتی تھی۔ محسن کو بچپن سے ہی نوحہ خوانی، قصیدہ خوانی، ترانے وغیرہ پڑھنے کا شوق تھا۔ جب چھوٹا تھا تو بچوں کے ثقافتی مقداد سینٹر جایا کرتا تھا اور وہاں اسے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں اشعار لکھ کر دیتے تھے۔ محسن ڈائری گھر لے آتا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بآواز بلند پریکٹس کرتا۔ جب زیادہ ہی جوش چڑھتا زور زور سے ماتم داری بھی شروع ہو جاتی۔ پھر جب نوحہ خوانی کویتی پور کی زبان میں ممدد نبودی ببینی شہر آزاد گشتے کہ محمد تم کہاں ہو کہ آ کر دیکھو شہر آزاد ہو گیا، یہ پڑھنا شروع کرتا تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آواز سے آواز ملا کر اس کی نقل کرتے۔ محسن جب یونیورسٹی میں آیا تو اپنی کمپیوٹر کی فائلز کو پاس ورڈ لگا کر رکھتا، مگر مجھے معلوم ہوتا تھا کہ پاس ورڈ کیسے کھولنا ہے۔ ایک دن محسن گھر میں نہیں تھا، میں نے اس کی فائل کھول کر چیک کی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ خوب تصویریں کھنچوائی ہوئی تھیں، خوب پوز بنا بنا کر۔ ساری تصویریں میں صرف ایک تصویر ہی ڈھنگ کی تھی کہ جو سب کلاس فیلوز نے ایک ساتھ بنوائی تھی۔ جب رات کو محسن آیا تو ہم بہنوں نے خوب محسن کا ریکارڈ لگایا اور اس کی تصویروں کا خوب مذاق اڑایا۔ محسن نے بھی اپنے کمپیوٹر کا پاس ورڈ تبدیل کیا اور کمپیوٹر محسن کے کمرے میں ہی تھا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد محسن کو ہی کام رہتا تھا۔ ہم صرف گیمز کھیلنے مل کر کھیلتے تھے، زیادہ تر اٹاری گیمز تھی۔ ہم سبھی ہوتے تھے، ہمیشہ محسن جیت جاتا اور ہم تین بہنیں وار گیمز ایک طرف ہوتی تھی اور محسن ایک طرف۔ ہماری پوری کوشش ہوتی کہ ہم جیت جائیں، خوب بے ایمانی کرتے تھے اور ہر بار محسن جیت جاتا اور پھر ہم تین بہنیں مل کر محسن کی خوب پٹائی لگاتے۔ محسن جب نہانے جاتا تو ہم واش روم کی لائٹ بند کر دیتے، ایک بہن پہرا دیتی دروازے کے باہر، باقی دو ماما کو باتوں میں لگائے رکھتی یا پھر ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتی۔ ایک بار محسن ٹوائلٹ گیا تو میں نے دروازہ لاک کر دیا۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ محسن ہم سے بدلہ لینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اچانک ڈراؤنی شکلیں بناتا، ہمارے پیچھے دوڑتا۔ ہم تینوں بہنوں نے مل کر محسن کی جتنی پٹائی لگاتے مگر محسن نے کبھی ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب ہمارے ہاتھوں بہت عاجز آ جاتا تو کاغذ کی گولیاں بنا کر نلکی میں رکھ کر پھونک مار کے ہمارا نشانہ لگاتا تھا۔ محسن مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ ہم تینوں بہنوں اور محسن میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، اسی لیے ہمیشہ ساتھ رہتے، ساتھ کھیلتے۔ محسن تھوڑا بڑا ہوا تو پھر باہر گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور ہم بھی وہی گڑیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن کھیل کے دوران بھی محسن کا دھیان ہم پہ ہوتا۔ ایک بار پڑوس کے لڑکے نے فاطمہ کو مارا، میں اس بچے کو مارنے کے لیے لپکی۔ محسن فوراً کھیل چھوڑ کر ہماری طرف آیا، بچے کو مارنے سے روک دیا۔ میں نے روتے ہوئے محسن سے جھگڑنا شروع کر دیا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اس بچے نے فاطمہ کو مارا ہے۔ فاطمہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ محسن نے بہت محبت سے فاطمہ کو چوما، مجھے اور فاطمہ کو اپنی سائیکل پر بٹھایا اور ہمیں نانی کے ہاں لے گیا تاکہ ہمارا موڈ اچھا ہو جائے۔ محسن جب ذرا بڑا ہوا تو اپنے کمرے کو بہت نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ استری کیے ہوئے ہوتے، کمرہ ہمیشہ صاف ستھرا سمٹا ہوا۔ محسن کو ناشتے میں انڈے پسند تھے۔ اگر ہم 5 انڈے بھی فرائی کر کے اس کے سامنے رکھتے تو وہ 5 کے 5 کھا جاتا۔ ہم بھی اسے چھیڑتے کہ یہ اتنے انڈے پیٹ کے کس کونے میں رکھتے ہو، شکل تو تمہاری قہر زدہ لوگوں کی سی ہے۔ محسن بھی ہنس کے کہتا، موٹی آپا تمہیں کیا پریشانی ہے، مجھے پتا ہے کہ کس کونے میں رکھنے ہیں۔ ہم محسن کو اتنا سناتے مگر پڑھائی میں ہماری بہت مدد کرتا تھا، قرآن پڑھنا بھی سکھاتا تھا۔ محسن چھوٹا تھا جب سے ہی قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتا تھا، نوحے قصیدے بھی بہت سنتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد نوحہ منم باید بیرم اس کا ورد زباں ہو گیا۔ حاج محمود کریمی کے نوحے انہی کے انداز میں پڑھتا تھا۔ محسن کی آواز میں بہت سوز تھا مگر ہم اسے ستانے کے لیے اسی کی آواز میں اس کی نقل اتارتے۔ میرے جب انٹر کے امتحان شروع ہوئے تو میں رات دیر تک انٹر کے امتحان کی تیاری کرتی تھی۔ سامنے والے کمرے میں محسن اپنے دوستوں کے ساتھ روبوٹک ڈیزائننگ کی تیاری کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ کہ 8-9 لڑکے ہوتے پر کسی کی ہلکی سی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ محسن نے ان سے کہا ہوا تھا کہ سامنے والے کمرے میں میری بہن امتحان کی تیاری کرتی ہے، کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ میں صبح کمرے میں چلی جاتی، رات دیر تک پڑھتی رہتی، حتیٰ دروازے تک نہ کھولتی تھی، پڑھتی رہتی۔ ماما کھڑکی سے کھانا دیتی تھی۔ میں نے کاغذ پر لکھ کے دروازے کے باہر لگایا ہوا تھا کہ میں پڑھائی کر رہی ہوں، کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ محسن پریشان ہو جاتا، کہتا کہ تم کچھ زیادہ ہی پڑھائی میں لگ گئی ہو، بیمار ہو جاؤ گی۔ محسن یونیورسٹی جانے تک عام معمولی سا لڑکا تھا، شرٹ بھی اندر کر کے پہنتا تھا، لیکن جب سے سربازی پہ گیا محسن کی دنیا ہی بدل گئی۔
بالکل مذہبی ہو گیا، شکل پہ اور بھی معصومیت آ گئی، ہمارے ساتھ بھی تکلف سے پیش آنے لگا۔ 2 سال ہم محسن سے دور رہے، اس لیے ہم میں بھی جھجک آ گئی۔ ہاں، محسن بہت جلدی بڑا ہو گیا تھا۔ سربازی سے آنے کے بعد میں دیکھتی تھی کہ محسن نماز شب کا پابند ہو گیا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔ سربازی سے آنے کے بعد میں دیکھتی تھی کہ محسن نماز شب کا پابند ہو گیا ہے، معذرت، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے ہمیشہ احتیاط کرتا ہے کہ پانی کا نلکا کھلا نہ رہے اور پانی کا اسراف نہ ہو۔ ہمارے حجاب پر بہت حساسیت دکھاتا تھا۔ میں نے اس کو ستانے کے لیے اسٹائل میں مقنا پہننا شروع کیا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور احتیاط کرتا ہے کہ پانی کا نلکا کھلا نہ رہے۔ معذرت، یہاں پہ ذرا پرنٹنگ کی وجہ سے نا ایک ہی جملے کو 2 یا 3 دفعہ انہوں نے لکھ دیا ہے۔ بہرحال ہمارے حجاب پر بہت حساسیت دکھاتا تھا اور اس کو ستانے کے لیے میں نے اسٹائل میں مقنا پہننا شروع کر دیا۔ محسن نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا مگر ماما سے کہا کہ یہ اس حلیے میں باہر جائے گی۔ یعنی محسن کو یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ اس کی بہنیں حجاب کے نام پر فیشن کریں۔ محسن 20 سال کا تھا کہ جب اس کی شادی کی۔ ہم کہتے تھے کہ ابھی بہت جلدی ہے، مگر محسن کہتا تھا تمہیں کیا پتا کہ کیوں جلدی ہے۔ زہرا میری بھابھی کے گھر والے جب محسن کو دیکھنے گھر آئے تو میں اس وقت کالج سے گھر آئی تھی، نماز پڑھنے کمرے میں چلی گئی۔ محسن 2 منٹ میں آ کر کہتا زہرا جلدی کرو، ان سے سلام علیک کر لو۔ میں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھ کر آؤں گی، مگر محسن بے چینی سے بار بار مجھ سے آ کر کہتا کہ کمرے سے باہر کیوں نہیں آ رہی، کتنی لمبی نماز پڑھ رہی ہو، وہ لوگ تمہیں پوچھ رہے ہیں، بری بات ہے۔ پھر ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد گھر میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو ہم سمجھ گئے کہ زہرا کے گھر والے اس رشتے پہ راضی ہیں۔ محسن جب پہلی بار شام گیا تو کسی کو پتا نہیں چلا، صرف زہرا میری بھابھی کو ہی پتا تھا اور بابا کے کان میں کہہ گیا کہ سوریا جا رہا ہوں۔ شام سے واپس کے بعد محسن بہت بدل گیا تھا۔ میرا ہنستا بولتا بھائی وہیں بی بی زینب سلام اللہ کے حرم میں ہی رہ گیا تھا، بس اس کو چپسی لگ گئی تھی، اداس رہنے لگا۔ ہر ہفتے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت قم پہنچ جاتا۔ کار خراب ہو جائے، سردی ہو گرمی ہو، محسن کا قم جانا قضا نہ ہوتا۔ ہم محسن سے کہتے کہ کتنا حوصلہ ہے تم میں، ہر ہفتے قم پہنچ جاتے ہو۔ دوسری بار جب محسن شام جانے لگا تو ماما نے ہم سب کو فون کر کے بلوا لیا، بتایا کہ محسن جا رہا ہے۔ ماما اور ہم سب بہت رو رہے تھے۔ مریم کا حال سب سے برا تھا۔ مریم محسن سے بہت وابستہ تھی۔ محسن نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو لگتا ہے میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا، پہلے جب گیا تو کیا شہید ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں ہمیں یقین سا ہو گیا تھا کہ محسن اب گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ ہم کافی پہلے ہی ٹرمینل چلے گئے تاکہ تھوڑا اور ٹائم محسن کے ساتھ گزار سکیں۔ محسن جا کر زہرا کے والدین کو بھی لے آیا۔ سب نے محسن کے ساتھ بس کے باہر تصویریں کھنچوائی۔ محسن جب بس میں سوار ہونے لگا میں دوڑ کے محسن کے گلے لگ گئی اور روتے ہوئے کہا کہاں جا رہے ہو، ہمیں پتا ہے ہم تمہارے بنا کیسے رہیں گے۔ محسن نے میرے لیے آنسو پوچھتے ہوئے کہا رو مت، تم نے ماما کو حوصلہ دینا ہے۔ میں نے کہا کہ گھر میں تو کہہ رہے تھے کہ میں شہید نہیں ہوگا، کہاں وہ بات اور کہاں یہ بات۔ محسن نے کوئی جواب نہ دیا اور بس میں سوار ہو گیا۔ بس کے آخری اسٹیپ پر قدم رکھتے ہی مڑ کر کہا تمہارا علی اکبر جا رہا ہے، کہا کہ تمہارا علی اکبر جا رہا ہے۔ ہم نے ایک بار پھر بآواز بلند رونا شروع کر دیا۔ دوسرے دن تہران سے محسن کا میسج آیا، کہا سنا معاف کریں اور اس کی طرف سے دل صاف کر دیں۔ شام پہنچ کر ان سے موبائل لے لیے گئے، اس لیے فقط ماما اور اپنی اہلیہ کو فون کرتا۔ ایک بار میں ماما کے پاس تھی کہ فون آیا، بس وہ آخری بار محسن سے بات ہوئی۔ جس رات محسن کو اسیر کیا گیا میں نے بہت ہی عجیب خواب دیکھا۔ سب نے سیاہ لباس پہنے ہیں، ایک تابوت کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور میں تعجب سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ جگہ کون سی ہے اور یہ کون ہے کہ جن کے تابوت ہیں۔ تو ایک خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا یہ مدافعین زینب کے تابوت ہیں۔ میں بڑبڑا کر فوراً اٹھ بیٹھی اور خیال محسن کی جانب گیا۔ صبح میں اپنی جاب پہ چلی گئی کیونکہ میرے شوہر کا فون آیا کہ فوراً میرے بابا کے ہاں پہنچنا ہے، میرے سسر کے، یعنی ان کے شوہر کے سسر کے، انہوں نے فون کر کے بلایا ہے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کہا کچھ نہیں، بس تم جلدی پہنچو۔ میں نے کہا نہیں ضرور کچھ ہوا ہے، بابا نے صبح ہی بلایا۔ میرے شوہر نے جواب دیے بغیر فون بند کر دیا اور مجھے لینے پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا ابھی تھوڑی دیر واپس آ جائیں گے یا میں چھٹی کی درخواست لکھ دوں؟ شوہر نے کہا نہیں واپس نہیں آئیں گے، بس تم جلدی چلو۔ میں نے دیکھا میرے شوہر کی آنکھیں سرخ اور ورم کی ہوئی تھیں۔
لگتا تھا کہ بہت زیادہ روئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا کہا کچھ نہیں۔ پولیوشن کی وجہ سے الرجی ہو گئی ہے۔ وہ مجھے میرے سسرال لے آئے۔ میں بہت پریشان تھی کہ کہیں سسرال میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، جو میرے سسر نے فوراً بلایا۔ میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے بآواز بلند رونا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا میری ساس بھی گھبراہٹ میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی ہیں، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، اور پھر میرے لیے گلاس پانی کا لے آئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ سب کو کیا ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی مجھے کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ پھر ایک لمحے کے لیے میرا دھیان محسن کی طرف چلا گیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے رستے ہوئے اپنے شوہر کی طرف رخ کیا، کہا محسن۔ میرے شوہر نے نظریں چراتے ہوئے کہا ہاں محسن۔ میں چیخ مار کر سر پیٹتی ہوئی دروازے کی جانب دوڑی۔ میرے ساس سسر مجھے سنبھالنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے میں سیڑھیاں پھلانگتی نیچے گاڑی تک آئی۔ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے دوسری سیٹ پہ دھکا دیا، کہا خود ڈرائیونگ کروں گا۔ ماما کے پاس پہنچنے تک میں سر پیٹتی رہی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دینے کے لیے کہا کہ محسن فقط زخمی ہوا ہے۔ میں جب امی کے ہاں پہنچی تو سب رشتہ دار پہنچ چکے تھے۔ پھپھو نے مجھے گلے لگایا، روتے ہوئے بولی محسن اسیر ہو گیا ہے۔ میں صدقے دل سے ہی دعا کر رہی تھی کہ محسن شہید ہو جائے، داعشیوں کے چنگل سے نکل جائے۔ ابھی تک ہم تعجب میں تھے کہ کیسے اسیر ہو گیا۔ محسن کی گرفتاری، اس کے ذبح کیے جانے کی ویڈیو اب ہم تک پہنچ گئی۔ محسن کے چہرے کی مظلومیت ہمارے دلوں کو چیر رہی تھی۔ پہلی رات کے جب سر کٹنے کی ویڈیو آئی، خالہ نے کہا کہ ماما کو نہ بتانا۔ وہ رات ہم نے تڑپ تڑپ کر گزاری، امی کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ گرفتاری کی ویڈیو سی ہے، امی کی حالت اتنی خراب ہے، تو ہم نے امی کو بتا دیا کہ محسن شہید ہو گیا ہے۔ شکر کریں۔ میرے بھائی کی گردن کاٹ دی گئی، اس کے نحیف جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وہ جسم کہ جو نحیف تھا، اس کے ٹکڑے کیسے ہوئے؟ محسن پہ کیا گزری؟ یہ بھی مکمل مصائب ہیں جو ہمیں تڑپاتے رہتے ہیں۔ ہم بچپن سے کربلا کے واقعات سنتے آ رہے ہیں، وہ مجسم صورت میں سامنے آ گئے، مگر اے میرے پیارے بھیا، ایک بات کی حسرت رہ گئی۔ کاش وقت وداع تمہارے گلے کے بوسے لے لیتی۔ بس ایک بات سکون دیتی ہے، اور وہ ہے محسن کی شجاعت، اس کی دلیری۔ اس وقت کہ جب داعشی محسن کو گرفتار کر کے گاڑی میں لے جا رہے تھے، ہمارا بھائی کس فخر سے سر بلند کیے ہوئے تھا۔ اگر ہم اس کے برخلاف دیکھتے کہ محسن ان کے پیروں پہ گر کے امان مانگ رہا ہے، تو ہم ہمیشہ اس کی جدائی پہ روتے، افسوس کرتے۔ محسن کی جدائی کے زخم کبھی نہ بھرتے۔ مگر جس شجاعت اور دلیری سے محسن گیا، اگرچہ جانتا تھا کہ اسے ایذائیں دی جائیں گی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، مگر وہ پرسکون تھا۔ ہاں پرسکون تھا، یعنی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سب بھی میری طرف سے مطمئن رہو۔ شہید محسن حججی کی بہن مریم حججی کی زبانی۔ ہم گلی میں کوئلے سے پہل دوچ بنا کے بہت کھیلتے تھے، آنکھ مچولی کھیلتے تھے، پھر جیسے ہی بابا کو آتے ہوئے دیکھتے بھاگ کر گھر میں آ جاتے۔ کھیل کے دوران ایک دوسرے کی پٹائی بھی خوب لگاتے۔ گھر میں سب سے زیادہ میری پٹائی لگتی تھی، اگرچہ کہ میں ان سب سے بڑی تھی، پر میں بھی اسی طرح سے بدلہ لیتی کہ اپنے ناخن بڑے کر لیتی، زور سے ان سب کی چٹکی لیتی۔ محسن جب پرائمری میں تھا تو بابا نے اسے سائیکل خرید کر دی۔ محسن اپنی سائیکل کا بہت خیال رکھتا تھا، گرین کلر کی ربن سے اپنی سائیکل کو سجایا ہوا تھا۔ پھر جب سیکنڈری میں آیا تو بابا نے اس کو اسکوٹر خرید کر دی۔ ایک روز بہت اصرار کر کے مجھے، زہرا اور چھوٹی خالہ کو اسکوٹر بٹھا لیا۔ گلی کے کونے تک ہی پہنچے تھے کہ اسکوٹر سے پھسل کر گر گئے اور دھڑام سے نالی میں جا گرے۔ محلے میں جو لوگ گزر رہے تھے سب ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ ہم شرمندگی سے پانی پانی محسن کو برا بھلا کہتے منہ لٹکائے گھر میں آ گئے۔ محسن بھی اپنی اسکوٹر ٹھیک کروانے لے آیا۔ محسن بہت خطرناک انداز میں ڈرائیونگ کرتا تھا اسکوٹر سے، اور جب گاڑی خرید لی تو گاڑی سے بھی، فقط اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کی جلدی ہوتی تھی۔ امی ہمیشہ اس کی ڈرائیونگ سے خوف زدہ ہوتی تھی۔ ایک بار اپنی بیگم اور ان کی والدہ کو چھوڑنے گیا، جب واپس آیا تو چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ پتہ چلا ایک وینٹ سے اس کا ایکسیڈنٹ کر کے آیا ہے، لیکن اگر اس کی ڈرائیونگ کو کچھ کہہ دیتے تو اس کو برا لگ جاتا۔ ایک بار اس کے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بار ایک گاڑی نے ہماری گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری، کافی نقصان ہوا۔ محسن جس تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر ان تک پہنچا، ہم سمجھے کہ اب زبردست جھگڑا ہوگا، مگر ان کی طرف جا کر کہا جناب معاف کیجیے گا، ہم سے غلطی ہو گئی۔
محسن کے دوست نے ہنس ہنس کر یہ واقعہ ہمیں آ کر سنایا اور محسن کا خوب ریکارڈ لگایا کہ غلطی اس گاڑی والے کی تھی اور معافیاں محسن مانگ رہا تھا۔ محسن ہرگز جھگڑالو طبیعت کا نہیں تھا، بیشتر موقع سمجھوتا کر لیتا تھا۔ محسن صلوات کا ورد بہت زیادہ کرتا تھا، مستقل صلوات کا ورد رکھتا تھا اور اپنی کار کے شیشے پر بھی صلوات کا اسٹیکر لگایا ہوا تھا۔ محسن نے اپنے بچپن کے تمام کھلونے بہت سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ جب بڑا ہوا تو سب کھلونے تقسیم کر دیے، کچھ کھلونے میرے بیٹے کو دے دیے۔ تقریباً ہر قسم کے نگوں کی انگوٹھیاں اس کے پاس تھیں، مگر زیادہ تر در نجف، عقیق، فیروزے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں رہتی تھی۔ محسن کی بیگم کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے اختتام کے بعد محسن کئی روزے رکھتا، کہتا کہ رمضان کے کچھ روزے میرے دل کو نہیں لگے، میں دوبارہ رکھوں گا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی محسن سیاہ شرٹ پہن لیتا اور محرم اور سفر کے اختتام تک پہنے رہتا، مختلف جگہوں پر ہونے والی عزاداری میں مصروف رہتا، خود بھی جلوس اور عزاداریوں میں نوحہ خوانی کرتا۔ محسن پہلی بار جب مدافع حرم بن کے شام گیا تو خاموشی سے بغیر بتائے بغیر ملے چلا گیا۔ دوسری بار جب جانے لگا تو کافی دیر مجھے گلے سے لگائے رکھا، پھر خاموشی سے میرے کان میں کہا، مجھے معاف کر دینا، بچپن میں نے تم بہنوں کو بہت ستایا ہے۔ میں نے فقط محسن کے گلے لگ کے آنسو بہا رہی تھی۔ ٹرمینل پر بھی محسن بس میں چڑھتے ہوئے مڑا اور کہا کہ تمہارا علی اکبر جا رہا ہے، اتنے آنسو مت بہاؤ ورنہ مجھے لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم تو آنسو بہا رہے تھے مگر محسن اتنا خوش تھا جیسے کسی بچے کو اس کی پسندیدہ چیز دے دی جائے۔ محسن جانے کے بعد ہم سب کو میسج کیا کہ زیادہ آہوزاری مت کرنا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مصیبت کو یاد کرنا، امی بابا کا بہت خیال رکھنا، میرے لیے دعا کرنا کہ میں سربلند ہو جاؤں۔ میں نے اس کے لیے لکھا کہ محسن تم ویسے ہی سربلند ہو، سربلندی صرف شہادت میں ہی نہیں، تمہاری شہادت تمہارے لیے بہترین تحفہ ہے، ہمارے لیے امتحان۔ پھر میں نے اسے ایک اور میسج کیا کہ جس امی اور بابا کی تم ہم سے اتنی سفارش کر رہے ہو، تم انہی کی خاطر واپس آ جانا۔ پھر اس رات مستقل میرے شوہر کے موبائل کی بیل بجتی رہی۔ وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، میں جیسے ہی موبائل اٹھاتی کال کٹ جاتی۔ جب کئی بار اس طرح ہوا تو میں نے اپنے شوہر کو جگایا، انہوں نے کال ریسیو کی اور صرف اچھا کہہ کر موبائل رکھ دیا۔ اس رات میں سخت بے چین اضطراب کی کیفیت میں تھی، سحر میں چلی گئی، صبح تک ٹہلتی رہی، میری بے چینی کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی، بار بار دھیان محسن کی طرف جا رہا تھا۔ میرے شوہر بھی صبح تک جاگتے رہے، پھر نکلتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ماما کی طرف چلنا ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور پوچھا کیا محسن کی کوئی خبر ہے؟ میرے شوہر نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ماما نے رو رو کے بتایا کہ محسن کو اسیر کر لیا ہے۔ وہ دن ہمارا گریہ و زاری، نماز امام زمان، توسل میں گزرا۔ میں جب چھوٹی تھی تو ایک بار ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی صحرا میں گم ہو جائے اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے توسل کرے تو امام زمانہ اسے اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اس کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے نماز امام زمانہ ادا کی، گڑ گڑا کر امام سے التجا کی، یا صاحب الزمان ادرکنی، محسن کو اس کی منزل تک پہنچا دیجیے۔ پھر ہم شہدائے گمنام کے مزار پہ گئے، وہیں ہمیں خبر دی کہ محسن کو شہید کر دیا ہے۔ بے شک صاحب الزمان نے محسن کو اپنی منزل پر پہنچا دیا تھا۔ شہید محسن حججی کی بہن فاطمہ حججی کی زبانی: میرا چھوٹا سا چوزا زمین پر ادھر مرا پڑا ہوا تھا، سسک سسک کر جان دیے جا رہا تھا، کبھی آنکھیں بند کر رہا تھا، کبھی کھول رہا تھا، اور میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور ساتھ ہی محسن کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ یہ اس روز بھی میں اور محسن اپنے چوزے کو لے کر گلی میں نکلے ہوئے تھے کہ محسن کے دوست نے میرے چوزے پر پیر رکھ دیا۔ میں نے محسن کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ محسن نے پہلے تو ایک نگاہ مجھے روتے چیختے چلاتے دیکھ کر میرے اوپر ڈالی، پھر ایک نگاہ سسکتے چوزے پہ ڈالی، ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر جا کر ایک اینٹ لایا اور زور سے چوزے کے سر پر ماری۔ چوزے کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے اور زوردار چیخ ماری، پھر جو منہ میں آیا محسن کو کہتی چلی گئی۔ محسن نے مجھے دلاسے دیتے ہوئے کہا، فاطمہ میری پیاری سی گڑیا، تمہارا چوزا سخت تکالیف میں تھا، اس لیے میں نے اسے خلاص کر دیا تاکہ اتنی اذیت سے اور سسک سسک کر جان دینے سے بچ جائے۔ محسن مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ میں اکثر محسن کو گھوڑا بنا کر اس کی کمر پر سوار ہو جاتی، اس کے بال کھینچتی ہوئی کہتی، دوڑو دوڑو میرے گھوڑے، پھر ہم خوب ہنستے۔ محسن میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ محسن بہت نرم طبیعت کا تھا، بات بات پر جھگڑا کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہم تینوں
بہنیں مل کر محسن کو بہت ستاتے تھے. ہم جھگڑتے بھی بہت تھے، ایک دوسرے پر پانی پھینک دیتے، موقع پا کر ایک دوسرے کی کتابیں لکیریں کر دیتے تھے، کاپیاں پھاڑ دیتے تھے. ایک بار ہماری لڑائی سنجیدہ ہو گئی. محسن نے تنگ آ کر پانی سے بھرا پورا جگ زہرا کے اسکول کی کتابوں پر خالی کر دیا. میں اور زہرا محسن سے روٹھے. کچھ دیر کے بعد محسن نے ہماری خوشامدیں شروع کر دی. معاف کر دو، میں نے غلط کام کیا. محسن کو ہماری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی، بڑی آسانی سے سب سے معافی مانگ لیتا. اکثر ایسا بھی ہوتا کہ میں اور زہرا کھیل رہے ہوتے اور اچانک محسن ہمارے منہ پر پانی کی دھار مار کے بھاگ جاتا. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں تو کوئی چیز نہیں، پھر کیسے ہمارے اوپر پانی کی دھار مارتا ہے. بڑی جستجو کے بعد ہمیں سمجھ میں آیا کہ محسن نے جو انگوٹھی انگلی میں پہنی ہے وہ آپ پاش ہے. ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول پر تو دن میں کئی بار جھگڑا ہوتا. بالآخر بابا آ کر ریموٹ ہمارے ہاتھ سے لے لیتے. ایک روز اسی طرح ہم ایک دوسرے سے ریموٹ چھین رہے تھے کہ میں نے غصے میں ہاتھ مار کر ٹی وی گرا دیا. ٹی وی بھی ایسے گرا کہ 2 ٹکڑے ہی ہو گیا. بس پھر تو بابا سزا ملنی ہی تھی، مگر محسن نے میرا قصور اپنے سر لے لیا. اسکول سے واپسی پر محسن میرے اور زہرا کے لیے آئس کریم خریدتا اور اپنی آئس کریم جلدی کھا کر انتہائی معصومیت سے ہمیں تکنے لگتا. مجھے ترس آ جاتا اور میں اپنی آئس کریم اس کی طرف بڑھا دیتی اور انتظار کرتی کہ ذرا سی کھا کر واپس کر دے گا. مگر نہ صرف محسن پوری آئس کریم کھا لیتا بلکہ اس کی لکڑی بھی چاٹ کر صاف کر دیتا. پھر مجھے پتہ لگتا کہ محسن کی ان معصومانہ نگاہوں کے جھانسے میں آ کر میں بے وقوف بن گئی. مگر اکثر ایسا ہی ہوتا تھا اور میں ہر بار محسن کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتی تھی. محسن کی ان تمام شرارتوں کے بعد جب محسن کا خیال آتا ہے سب سے پہلے اس کی عبادتیں میرے نظروں میں آ جاتی ہیں. محسن تمام نمازیں فاصلے سے پڑھتا تھا. مغرب کی پڑھنے کے بعد عشاء کی 1 گھنٹے کے بعد پڑھتا تھا. اسی طرح ظہر عصر بھی. کہتا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پھر ہم جب ذرا بڑے ہوئے تو ہمارے حجاب پر حساسیت دکھانی شروع کی کہ ہم چادر ضرور پہنیں. محسن کہتا کہ تمہارا کوٹ جتنا بھی لمبا اور ڈھیلا ہو مگر چادر کی جگہ نہیں لے سکتا. چادر ہماری بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی میراث ہے. تم لوگ صحیح سے پردہ کرو گی تو 4 لوگ تمہیں دیکھ کر اپنے حجاب کا خیال کریں گے. میں 12 سال کی تھی جب محسن پہلی بار شہید احمد کاظمی کے ثقافتی ادارے کے ساتھ راہیان نور کے سفر پر گیا. جنگجو نوٹ 1980 سے 81 میں ایران میں صدام کی مسلط کردہ 8 سال جنگ جاری رہی اور ایران تنہا خالی ہاتھ دشمن کے مقابل ڈٹا. اس جنگ کو دفاع مقدس کا نام دیا گیا. جنگ بندی کے بعد رہا جنگی سیکٹرز عوام کے لیے زیارت گاہ بنا دیے گئے. ہر سال مارچ کے مہینے میں لوگ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان سے تجدید عہد کرنے ان علاقوں میں پہنچتے ہیں. اس معنوی سفر کو راہیان نور کا نام دیا گیا ہے. وہاں سے واپسی پر محسن نے ایک شہید ہمت کی تصویر اور ایک گڑیا لا کر دی. شہید ہمت کی اس تصویر کو دیکھ کر میرے دل میں شہداء سے محبت کا جذبہ پیدا ہوا اور محسن نے مجھ سے کہا کہ یہ تصویر اپنے سامنے رکھا کرو اور شہداء کی زندگی سے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرو. محسن کی باتوں سے میرا بھی بہت دل چاہتا کہ میں بھی راہیان نور سفر پر جاؤں لیکن نہیں ہو پایا. پھر جب میں انٹر میں تھی تو کالج کی طرف سے ہمیں لے کر گئے. محسن کو جب پتہ چلا تو بہت خوش ہوا. محسن مستقل مجھے میسج کرتا رہا اور نصیحتیں کرتا رہا کہ فاطمہ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، جتنا ہو سکے اس سفر سے بہرہ مند ہو کر آنا. ایک روز صبح محسن کا میسج آیا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم ایک بہت ہی معنوی اور پرفیض جگہ پر ہو. کہاں پر ہو؟ ہم اس وقت گمنام شہداء کے جنازوں کے پاس تھے کہ جن کی باقیات کچھ دن پہلے کھدائی میں ملی تھی. میں نے بتایا کہ گمنام شہداء کے پاس ہوں. محسن بہت خوش ہوا کہ ان معنوی لمحات میں اس نے میسج کیا. پھر کہا فاطمہ میرے لیے بہت دعا کرنا. کچھ گھنٹے کے بعد میں نے اسے میسج کیا کہ میں اب شلمچے پہنچ گئی ہوں. محسن نے میسج کیا کہ غروب شلمچے بہت خوبصورت اور معنوی ہے. دوران سفر محسن کے ان پیغامات سے میں اس سفر کی عظمت اور اہمیت کی قائل ہوتی جا رہی تھی. محسن جب کیڈٹ ٹریننگ پر تھا تو ماما اس کے لیے لواشک اور ڈرائی فروٹ خرید کر بھیجتی تھی. ساتھ ہی خط میں لکھ کر رکھ دیتی تھی. ہم بھی اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتے تھے. خوب دل والی ڈرائنگز، روتی ہوئی آنکھوں والی ڈرائنگز بنا کر محسن کو بھیجتے. ہم میں سے کسی کو بھی محسن کی دوری برداشت نہیں تھی. ایک بار محسن ٹریننگ پر ہی تھا
تو ہم 10 پھول اس سے ملنے پہنچ گئے۔ ہم چھاؤنی کے باہر ہی کھڑے محسن کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے اور زہرا نے اپنے اپنے موبائل تیار رکھے تھے کہ جیسے ہی محسن گیٹ سے باہر آئے ہم ویڈیو بنا لیں گے، اور ساتھ ہی کمنٹس بھی کرتے جا رہے تھے کہ اور ناظرین، آپ سے کچھ دیر بعد جناب محسن تشریف لانے والے ہیں، وہ دیکھیں اب گیٹ کھل رہا ہے، اب محسن تشریف لا چکے ہیں، وہ دیکھیں گیٹ سے باہر آ رہے ہیں۔ اور محسن کے آتے ہی ہمیں جیسے چپ لگ گئی۔ اس وقت منظر ہی ایسا ہو گیا، محسن دوڑ کر ماما کے گلے لگ گیا، ماما نے بھی آگے بڑھ کر محسن کو گلے لگا لیا، اس کا ماتھا چومنے، اس کی آنکھوں کے بوسے لینے لگی۔ مگر ان 2 سالوں میں محسن سے دوری کی وجہ سے ہمیں گلے ملتے ہوئے جھجک ہوئی۔ ہم نے ایسے ہی حال احوال پوچھ لیا۔ ہاں، مگر جب محسن شام جا رہا تھا تو ہم نے گلے مل کر محسن کو خدا حافظ کہا، کیونکہ یقین تھا کہ اب ہم اپنے بھائی کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر ہم اور محسن 10 پھول ٹیم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ محسن کے ہاتھ میں سبز رنگ کی تسبیح تھی جسے مسلسل گھما رہا تھا، سر نیچے جھکا ہوا تھا، اپنی شرٹ بھی پینٹ سے باہر نکال کر پہنی ہوئی تھی۔ ماما پریشان تھی کہ کہیں محسن یہاں ہاسٹل میں کہیں غلط صحبت میں نہ پڑ جائے، لیکن محسن کی ٹریننگ استاد باقاعدہ ہمارے گھر آئے اور بابا سے محسن کی بے حد تعریف کی، بتایا ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتا ہے، جب اس کو تفریحی اور چھٹی دیتے ہیں تو اپنی چھٹی امام زادہ سبز قبا جا کر گزارتا ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ محسن کی یہ سب تعریفیں سن کر ماما کو اطمینان ہو گیا۔ کیڈٹس کی ٹریننگ ختم ہونے کے بعد محسن کا زیادہ تر وقت شہید احمد کاظمی کے ادارے میں گزرنے لگا۔ کئی بار ہم سے بھی کہا کہ ادارے کا رکن ہو جائیں، فارم بھی لا کر دیے، مگر ہم پڑھائی میں مشغول تھے، اسی لیے زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ پھر ایک دن آ کر ہم سے کہا کہ ہم نے ادارے کی طرف سے کتب لگایا ہے، یعنی کتب میلہ، تم لوگ ضرور آنا۔ ہم بھی چلے گئے۔ زیادہ تر کتابیں شہداء کی زندگی اور اہل بیت علیہم السلام کے متعلق تھیں۔ محسن اکثر ہم سے کہتا کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے تمہاری معرفت بڑھے گی، اور جب معرفت بڑھ جائے گی تو ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ محسن نے ٹیلی گرام پر میثاق کے نام سے گروپ بنایا ہوا تھا کہ جس میں اکثر شہداء اور مدافعین حرم کے حوالے سے پوسٹ بھیجا کرتا تھا۔ اپنی چیزوں کے بارے میں محسن بہت حساس تھا، ہرگز اپنی الماری میں رکھی ہوئی چیزوں اور کپڑوں کی ترتیب بگڑنے نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ تاکید کرتا کہ گھر میں مہمان آئیں تو کوئی بچہ بھی اس کی الماری کی طرف نہ آئے۔ ہمیشہ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتا۔ محسن اپنی ظاہری شخصیت کا بھی بہت خیال کرتا تھا۔ جب باہر جانے لگتا تو کافی دیر اپنے آپ کو آئینے کے سامنے گھوم پھر کر دیکھتا۔ ہمیشہ ایک چھوٹا سا کنگھا اس کی جیب میں ہوتا جس سے وہ اپنی داڑھی پر پھیرتا رہتا، پھر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر خوب خوش ہوتا۔ ہم بھی محسن کی اس حرکت پر خوب ہنستے تھے۔ جب سے محسن نے کتب میلے میں کام کے لیے جانا شروع کیا، ہم نے محسوس کیا کہ محسن میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ میری خود تو محسن سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر میں نے ماما سے کہا کہ ماما، ہمیں پتہ کرنا چاہیے کہ محسن کی کیا سرگرمیاں ہیں۔ صبح کو کتب میلے کا کہہ کر چلا جاتا ہے، دوپہر کو آتا ہے، پھر جلدی جلدی کھانا کھا کر پھر رات تک کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ ہم سب کو محسن پر اعتماد تھا، مگر آج کل وہ کافی مرموز ہو گیا تھا، لہٰذا ان دنوں میں محسن کی پوری جاسوسی کرنے پر تلی ہوئی تھی، اس کی ایک ایک حرکت کو نظروں میں رکھا ہوا تھا۔ میری بات سن کر ماما نے مجھے ڈانٹ دیا، مگر میں اس کوشش میں لگی رہی کہ کسی طرح اس کا موبائل میرے ہاتھ لگ جائے، مگر مجھے ہر بار ناکامی ہوئی، کیونکہ محسن موبائل اپنے سے الگ ہی نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ نہانے بھی جاتا تو موبائل اپنے ساتھ غسل خانے میں لے جاتا۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی جاسوسی میں لگی ہوئی ہوں۔ بالآخر راز کھل ہی گیا۔ محسن نے خود ہی ماما کو بتایا کہ کتب میلے میں ایک لڑکی اس کو پسند آ گئی ہے، زہرا نام ہے۔ میں یہ سب سن کر چونک گئی۔ محسن سے کہا کہ تم مطمئن ہو کہ وہ لڑکی تمہارے لیے اچھی شریک حیات ثابت ہوگی؟ کیا تم نے خود اس لڑکی سے بات کی ہے؟ محسن نے میری بات سن کر جواب دیا کہ ابھی تک جتنی معلومات میں نے اس لڑکی سے متعلق جمع کی ہیں سب اچھی ہیں۔ محسن فیصلہ کر چکا تھا اور جلد ہی شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال وہ لوگ ماما کے جاننے والے نکل آئے، رشتے طے کرنے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوئی۔ زہرا کے گھر والے ایک جان نہیں 100 جان سے محسن پر فدا تھے۔ محسن کے بیٹے کو بھی اسی کی طرح جلدی تھی کہ 8ویں مہینے میں ہی دنیا میں آ گیا۔ بچے کو کافی دن دستگاہ میں رکھنا پڑا۔ محسن نے تو جیسے ہاسپٹل میں ہی گھر کر لیا تھا، ہر روز بچے کی ویڈیو بنا کر ہمیں لا کر دکھاتا، کہتا کہ بالکل میری شکل ہے۔ اب اگر ہم محسن کو چھیڑنے کے لیے کہہ دیتے کہ تمہاری شکل تو نہیں، تو فوراً محسن خفا ہو جاتا۔ بچے سے محسن کی
وارفتگی دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں نے اپنے نکاح کے بعد اونچی ہیل کی سینڈل خریدی۔ محسن نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، مگر گھر جا کر مجھے میسج کیا کہ تمہارا نام فاطمہ ہے، یہ کیا جوتے خرید کر لائی ہو؟ میں نے بھی اسے جواب میں میسج کیا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، یہ سینڈلیں خواتین کے پروگراموں میں پہننے کے لیے خرید کر لائی ہوں۔ میرے اس جواب پر محسن بہت خوش ہوا۔ محسن نے میری شادی پر ایک بہت خوبصورت جلد کی مفاتی مجھے لا کر دی، جس کے پہلے صفحے پر کافی لمبا مضمون لکھا اور اس خوبصورت تحفے سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا، جب بھی اسے پڑھو مجھے ضرور یاد کر لینا۔ محسن جب شام جانے لگا تو ہم سے کہا کہ جب بھی غم اور اندوہ میں مبتلا ہو تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو یاد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے آپ کو پرسکون کرنا۔ میں اتنا زیادہ رو پیٹ رہی تھی کہ ایک لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ محسن جب چلا گیا تو میں نے اسے میسج کیا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا وجود ہمارے لیے کتنا اہم ہے، بی بی کے حرم جاؤ تو ہمارے لیے بہت دعا کرنا، اور اگر شہید ہو گئے تو ہماری شفاعت کے لیے آ جانا۔ مگر میرے میسج کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس تک میرا میسج پہنچایا یا نہیں، یا معلوم نہیں اسے میسج پڑھنے کی فرصت ملی یا نہیں۔ بہرحال مجھے ابھی تک اندر سے افسوس ہے کہ محسن نے میرا میسج پڑھا تھا یا نہیں۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شادی میں ہوں، بہت پریشان حال، مضطرب۔ صبح میں بینک چلی گئی، ڈرائیونگ کی فیس جمع کروانی تھی۔ ابھی میں بینک میں پہنچی ہی تھی کہ میرے شوہر کا فون آیا کہ جلدی گھر آ جاؤ، تمہارے والدین کے ہاں چلنا ہے۔ میں نے پوچھا خیریت تو ہے اتنی صبح؟ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری خالہ نے فون کیا ہے کہ فوراً گھر پہنچے۔ میرا دل محسن کے لیے پریشان تو تھا ہی، میں نے وہیں بینک کے دروازے سے ہی رونا شروع کر دیا۔ محسن کو کچھ ہو گیا ہے۔ میرے شوہر گاڑی لے کر وہیں مجھے لینے پہنچ گئے۔ میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا محسن کی کوئی خبر آئی ہے، محسن کی کوئی اطلاع آئی ہے، مگر میرے شوہر نے کہا کہ محسن خیریت سے ہے۔ مگر میں ان کے لہجے سے سمجھ گئی کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ بڑی مشکل سے اپنے لہجے پہ کنٹرول کر رہے تھے۔ ہم گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب رو رہے ہیں۔ میں نے بے قراری سے پوچھا محسن شہید ہو گیا؟ پھر جب مجھے پتا چلا کہ محسن اسیر ہو گیا ہے، گریہ وزاری میں اور تیزی ہو گئی۔ محسن کی اسیری کی تصویر نیٹ پر آ چکی تھی۔ جو بھی دیکھتا دوسرے کو نہیں بتاتا کہ ماما نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح دوپہر ہو گئی اور جب ہمارے لیے کھانا لے کر آئے تو ماما نے روتے ہوئے کہا پتہ نہیں ظالموں نے میرے محسن کو کچھ کھانے دیا یا نہیں، کہیں میرے محسن کو بھوک نہ لگی ہو۔ ماما کی بات سے نوالا ہمارے حلق میں اٹک گیا، کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شام کے وقت سپاہ سے کچھ افراد ہمارے گھر آئے اور کہا کہ فوٹو شاپ تصویر کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ فوٹو شاپ ہے۔ جلتے ہوئے خیمے، غروب ہوتا سورج، دھوئیں کے اٹھتے ہوئے بادل، یہ سب کچھ خود ساختگی سا لگ رہا تھا۔ کچھ امید سی بندھی۔ پھر ہمیں اطلاع دی گئی کہ محسن اسیر ہے۔ طے ہوا کہ قیدی داعشوں کے ساتھ محسن کا تبادلہ کریں گے۔ ہمارے بہتے آنسو کچھ تھمے، تھوڑی تسلی ہوئی کہ محسن تبادلہ ہو کر واپس آ جائے گا۔ محسن کے حوالے سے مختلف خبریں ہم تک پہنچتی رہیں۔ ہم انتظار اور بے خبری کی حالت میں اذیت ناک مراحل سے گزرتے رہے۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری تھی۔ ہم نے سنا تھا کہ داعشی جب کسی کو گرفتار کر لیں اسے بہت اذیتیں دیتے ہیں۔ اب تو ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ محسن کی شہادت کی خبر ہمیں مل جائے۔ پھر رات کے 1:30 بجے کے قریب ہم گمنام شہداء کے مزار پہ گئے اور خدا کو ان شہداء کا واسطہ دے کر خدا سے التماس کی کہ محسن کو شہادت عطا کر دے۔ ہم وہی گمنام حسین حججی کی زبانی وہ سختی تحمل کرنے کے بعد ہی کچھ حاصل کرنے کو پسند کرتا تھا، یعنی بچپن ہی سے اس کے مزاج میں یہ بات شامل تھی۔ اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیے اور روزے کی حالت میں ہی باہر گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے میں مشغول رہتا تھا۔ اپنی معصومانہ شکل و صورت کے ساتھ شرارتیں بھی خوب کرتا تھا۔ بچوں سے جھگڑا ہو جاتا تو فوراً مجھے بلانے آ جاتا۔ میں جیسے ہی دروازے پر پہنچتا بچے مجھے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ کہتا تھا کہ میں نے سب بچوں سے کہہ رکھا ہے میرا بھائی بہت طاقتور ہے، تم سب کی خوب پٹائی کرے گا۔ اسی وجہ سے بچے مجھے دیکھتے ہی بھاگ جاتے تھے۔ محسن جب روزہ رکھتا تھا امی اس کی طرف سے خاصی فکر مند رہتی تھی۔ کبھی کہتی تھی دیکھو تمہارے ہونٹ کتنے خشک ہو گئے ہیں، جاؤ جا کر پانی پی لو، یا اگر پورا روزہ رکھنا ہے تو پھر گلی میں کھیلنا بند کر دو، گھر آ کر آرام کر لو۔ لیکن محسن سنی انسنی کر دیتا، کھیلنے نکل جایا کرتا۔ اسے ہرگز پسند نہیں تھا کہ روزہ رکھ کر آرام کرتا رہے۔ میں بھی گلاس میں پانی لے کر اس کے پیچھے گلی میں آ جاتا اور اسے کہتا کہ اگر گلی میں کھیلنا ہے پانی پیو ورنہ گھر چلو۔ محسن مجھے التجائیہ نگاہوں سے دیکھتا، میں بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ کر گھر آ جاتا۔ محسن کی وہ التجائیہ نگاہیں میں ہرگز نہیں بھول سکتا۔
محسن کی بلند ہمتی اور اس کا اشتیاق اس بات کا باعث بنا کہ وہ روزہ رکھے اور دوستوں کے ساتھ باہر بھی کھیلے۔ محسن جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا تو مجھ سے ضرور مشورہ کرتا تھا، لیکن بابا کی رائے اس کے لیے حجت ہوتی اور اس پر عمل کرتا تھا۔ بابا کی ہر بات اس کے لیے پتھر پہ لکیر ہوا کرتی تھی، بابا کی ہر بات۔ بڑا بھائی ہونے کے ناطے جو ہی میں اس کا نام سنتا میری نظروں میں اس کا بچپن گھوم جاتا ہے، ایک خوبصورت بچپن کے جس کے دوران اگر کبھی ہم جھگڑا بھی ہو جاتا تو کچھ ہی دیر میں ہم ایک دوسرے کو منا لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ محسن جب لازمی فوجی سروس کے لیے گیا تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارا تعلیمی سرٹیفکیٹ بہترین ہے اور رضاکار فورس یعنی بسیج میں بھی تمہاری کارکردگی بہت ہی اچھی ہے، تم اپنے اتنے اچھے ریکارڈ کی بدولت اپنا تبادلہ نجف آباد میں کروا لو اور یہیں کسی ادارے میں اپنی ڈیوٹی لگوا لو۔ محسن نے کہا کہ ہاں، اگر میں درخواست دوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا کام بن جائے، لیکن میں تو خود چاہتا ہوں کہ میری ڈیوٹی کسی دور دراز مقام لگا دی جائے۔ میں سختیوں مشکلات میں رہ کر اپنی قوت برداشت کی تقویت کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا اور رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ لازمی فوجی سروس کرنے کے بعد محسن نے مختلف کام کاج کیے اور اس کے بعد اس کو سپاہ پاسداران انقلاب کی باضابطہ جاب مل گئی۔ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے اس کی بہت مخالفت کی کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ادارہ ہے، یہاں سے زندہ واپسی مشکل ہے، مگر محسن نے تو جام عشق پی رکھا تھا، اس کو تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ راستہ کتنا خطرناک ہے، لیکن اس نے اس راستے کو طے کرنے اور آخری منزل تک پہنچنے کا عزم کر رکھا تھا۔ بلا شبہ محسن نے اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک ہدف کا انتخاب کر لیا تھا۔ محسن جب پہلی بار شام کے مشن پہ گیا تو مجھے اس کی بالکل بھی اطلاع نہیں تھی۔ اس کی شام سے واپسی سے کچھ دن پہلے بابا نے بتایا کہ محسن شام گیا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک دم سناٹے میں آ گیا، میں بے حد پریشان۔ محسن جب واپس آیا تو ہمیں کچھ تسلی ہوئی، ہم سب محسن کے استقبال کو پہنچے۔ ہم نے محسن کو اپنے بازوؤں بھیج لیا، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کافی دیر محسن کو گلے لگائے روتا رہا، پھر فخر تھا کہ میرے غیور بھائی نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اور اپنے وطن کی دفاع میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ رات کو مجھے تنہائی میں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تمہارا شام جانے کا ارادہ ہے تو میں فی الحال ابھی ہرگز نہ جانے دیتا۔ تمہاری بیوی کو بھی تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، آخر تم اس حالت میں اس کو چھوڑ کیسے چلے گئے؟ کیا تم کو اپنے بچے کو گود میں لینے کا شوق نہیں؟ محسن نے میری بات سن کر جو جواب دیا، مجھے اسے سن کر شرمندگی سے میری آواز بند ہو گئی، میں اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ محسن نے کہا، ہاں مجھے اپنی بیوی اور بچے دونوں عزیز ہیں، میں ان کو دل و جان سے چاہتا ہوں، لیکن جب اہل بیت اور خصوصاً ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا درمیان میں ہوں تو پھر میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دوں گا۔ اور واقعی محسن نے جو کہا اسے پورا کر دکھایا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ محسن دوبارہ شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پہ قائم رہا۔ شام جانے سے پہلے جب وہ مجھ سے ملنے گھر آیا تو مجھے لگا کہ محسن اب واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اس بار وہ سب رشتہ داروں سے ملنے اور ان سے خدا حافظی کے لیے باقاعدہ ان کے گھروں میں گیا تھا۔ سب سے کہا سنا معاف کروانے کے بعد محسن چلا گیا، اور چلتے وقت میں نے محسن سے کہا کہ اگر ہو سکے تو امی کو ہر روز فون کر لیا کرنا، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ چنانچہ دوپہر کے وقت جب بھی موقع ملتا وہ امی سے فون پر بات کر کے انہیں اپنی آواز سنا دیا کرتا تھا۔ اب جب کہ وہ شہید ہو چکا ہے اور میں جب بھی والدہ کے گھر جاتا ہوں اور پوری توجہ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب امی کی نگاہیں فون پر ہوتی تھی، بیل ہوتے ہی وہ لپک کر فون ریسیو اٹھا لیتی اور اس وقت ان کی خوشی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے امی کو پتا ہو کہ یہ جو بیل ہو رہی ہے یہ ان کے محسن کا ہی فون ہے۔ انہی دنوں ایک دن میں امی کے ہاتھ تھا، امی کچن میں تھی کہ بیل بجی۔ امی نے وہیں سے چیخ کر کہا، حسین ریسیور اٹھا لو۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو محسن تھا۔ ابھی میں نے سلام ہی کیا تھا کہ امی لمحوں میں کچن سے ہال میں پہنچی، بے تابی سے مجھے اور ریسیور کو تکنے لگی۔ میں نے محسن سے بات کیے بغیر ہی ریسیور امی کو تھما دیا۔ بس یہ میری چند لمحوں کی محسن سے ایک آخری بات تھی۔ میں جب سوچتا ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں نے محسن سے کچھ دیر اور بات کر لی ہوتی۔ 8 اگست کی رات، نہ جانے کیوں میرے اندر اضطراب کی کیفیت تھی۔ میں رات بھر بے چینی کے ساتھ ٹہلتا رہا، بار بار محسن کا خیال آتا رہا۔ صبح سویرے مجھے اپنی نانی جان کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرا گھر نانی کے گھر کے بالکل ملا ہوا ہے۔ میں فوراً ہی ان کے گھر کی طرف دوڑا، وہ مجھے دروازے پر ہی مل گئیں۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ محسن کو داعشی پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی، صبح تمہارے بابا کے ساتھ بینک گئی تھی، محسن کے سسر کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ ابھی
نانی سے بات ہو رہی تھی کہ بابا کا بھی فون آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امی کو نہیں بتایا ہے، تم جا کر زہرا کو لے آؤ۔ مجھے نہیں ابھی پوری بات معلوم کہ میں کس طرح امی کے گھر تک پہنچا، مجھے بس امی کی طرف سے پریشانی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، حتیٰ کہ محلے والے پہنچے ہوئے ہیں۔ زد و نقیص خبریں پہنچ رہی تھیں۔ پھر جب سپاہی پاسداران کی مرکزی کمان نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی کہ محسن کو داعشیوں نے گرفتار کر لیا ہے، وہ دن بہت بڑی بے دردی، بے قراری اور آہ و نالے کے ساتھ گزرا۔ اگلے دن ہی محسن کی شہادت کی خبر آ گئی۔ محسن کی شہادت کا تصور اور یہ کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں، میرے لیے بہت ہی دردناک تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں کے سامنے سے دور نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ایک بات، بچپن کے واقعات، اس کی شرارتیں، بہنوں کے لیے اس کی غیرت میرے دل کو تڑپا دیتا۔ بھائی کی جدائی کا داغ کتنا سنگین ہے۔ جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی ابو الفضل عباس کے سرہانے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، تمہاری جدائی نے میری کمر خم کر دی ہے۔ خدا کا شکر کہ محسن نے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت حاصل کر لی، نہ صرف اپنے گھرانے بلکہ ایران اور سارے جہان کے مسلمانوں کا سر بلند کر دیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو کتاب کا حصہ ہے وہ ہم لوگ اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے، جو کہ بیان کیا جائے گا شہید محسن حججی کے ہم رزم ساتھی محمد نثاری کی زبانی، اور آپ کے سامنے بھی چند ان کی تصاویر ہیں، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ امید ہے کہ ان کی زندگی کے یہ پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں۔ ان کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی اصل میں وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے دین کی خدمت میں گزر جائے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کتاب اور نئی قسط آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔